अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने रखनी हैं कि हुकूमत के जाने का वक्त जो है वो आ गया है। हुकूमत के जो ख़ात्मे का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि 48 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो गवर्नमेंट को दिया गया है और एक और अल्टीमेटम है जिसको आप 72 घंटे कह सकते हैं। दो अल्टीमेटम गवर्नमेंट को दिए गए हैं और 24 घंटों के 48 घंटों के अल्टीमेटम के बाद जो है वो कौन इस्लामाबाद आ रहा है, ये मैंने आपके सामने चीज़ें रखनी हैं। और बड़ा इत्तेहाद जो है वो इस वक्त होने जा रहा है। और दूसरी जानिब नाज़िर काम, जो ट्रम्प हैं उनकी जानिब से अडयाला जेल को ख़त लिखा गया है। खुसूसी तैयारा इमरान खान साहब को लेने जो है वो पहुँचेगा और जनाब इस हवाले से भी बहुत बड़ी ख़बर है। ये खुसूसी जो तैयारा है क्यों पहुँचेगा, कौन सी खुसूसी दावत जो है वो ट्रम्प की जानिब से दी जा रही है और बड़े अहम केसेस जो हैं वो समाज के लिए मुकर्रर हो गए हैं और बड़े 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 केसेस और बड़े अहम केसेस, ये भी बड़ी अहम ख़बरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी कि कौन से अहम केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो समात के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिनमें हुकूमत के जाने के हवाले से, यानी कि एक तो ये अल्टीमेटम जो दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट से भी जो है वो गवर्नमेंट के लिए ख़तरे की घंटियां बज गई हैं। तो बड़ी अहम खबरें हैं, एंड तक वीडियो को देखिएगा। आप चैनल को नए आने वाले दोस्तों से हमेशा की तरह यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इस नाचीज़ को सपोर्ट की ज़रूरत है। जिस तरह बहुत से लोग प्यार कर भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं इस चैनल को, और माशाल्लाह एक बड़ी फैमिली, यूट्यूब फैमिली मेरी बन गई है और बड़ी खुशी होती है कि इतने लोग माशाल्लाह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और डेफिनेटली जो इतनी ज़्यादा तादाद में लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको मायूस नहीं करूँगा इंशाल्लाह। जैसे मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, अल्लाह का शुक्र है बहुत रिकवर कर गया हूँ, फिट फाट हूँ, हशाश बेशाश हूँ आपके सामने। तो एक बड़ी जो कैंपेन है वो लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, इस पाकिस्तान के लोगों के लिए, इस आम आवाम के लिए जो है वो इंशाल्लाह काम करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जिनकी आवाज़ नहीं उठाई जाती, या वो चीज़ें जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं चलाता, वो इंशाल्लाह हम यहाँ इस चैनल के ऊपर चलाएँगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन काम, सबसे जो पहली खबर है वो ले लें कि जनाब आज जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं उनके ऊपर भी आएंगे, लेकिन एक ख़त लिखा था जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस सियाई अफरीदी को कि जनाब जुडिशल कमीशन का इजलास ना बुलाएं और जो उसके बाद जो है वो आप आइनी दरख्वास्तें जो हैं वो मुकर्रर करें। और मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी ये हैं, और तकरार हुई है आज जस्टिस सियाई अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान। ये क्या मामला है? वो ये है कि ख़त में सीनियर जज ने लिखा था कि जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने लिखा था कि जो आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर फैसला होना इंतहाई ज़रूरी है और बड़ी अहमियत रखता है। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच आइनी दरख्वास्तें नहीं सुन सकते थे। ताहम आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच को आइनी दरख्वास्तों पर समाअत से नहीं रोकता। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का जवाब जुडिशल कमीशन में दिया है। अब उन्होंने क्या जवाब दिया है जस्टिस याहिया अफरीदी ने, यहाँ पर वो तकरार हुई कि उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन के इजलास में 26वीं तरमीम का फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का तज़किरा हुआ। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत फुल कोर्ट के ज़रिए पर बात की। तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फुल कोर्ट की बात की मुखालफत कर दी। अब चीफ जस्टिस का कहना था कि 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें किसने और कैसे फ़िक्स करनी है, ये आइनी कमेटी तय करेगी। ज़राए का कहना है कि चीफ जस्टिस कि इस राय को जुडिशल कमीशन की अक्सरियत मेम्बरान ने भी सपोर्ट किया। अब अक्सर चीफ जस्टिस को सपोर्ट किया जाता है। ज़राए ने बताया कि जस्टिस मंसूर ने चीफ जस्टिस की राय पर कहा कि मैंने ख़त में 26वीं तरमीम फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने का जिक्र किया। जुडिशल कमीशन को ये स्कोप ही हासिल नहीं है कि 26वीं तरमीम को ज़रिए बहस लाए, ये चीफ जस्टिस ने जवाब दिया। फिर जस्टिस मंसूर ने जब चीफ जस्टिस की राय पर कहा कि मैंने ख़त में 26वीं तरमीम फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने का जिक्र किया, जुडिशल कमीशन को ये स्कोप ही हासिल नहीं है कि 26वीं तरमीम को, जैसे मैंने भी आपको बताया। तो ये तकरार हुई है। फिर आज जो एक अहम टास्क सौंपा गया था, जो इजाफी जजेस की तैनाती है, उस हवाले से जो टारगेट दिया गया, या जो एक कह लें कि एक अहम टास्क सौंपा गया जस्टिस मंसूर अली शाह को, उससे भी हटा दिया गया। उसमें उसकी जगह जो है वो और नई कमेटी तश्कील दे दी गई है। तो ये भी एक ख़बर है। अब नाज़रीन काम, जो 48 घंटों का अल्टीमेटम है हुकूमत का, इस वक्त
حافظ صاحب تھک گئے ہیں. حافظ صاحب نے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ خبریں آ چکی ہیں, حافظ صاحب ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اب اس کے بعد یہ ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں کہ جب حافظ صاحب نے دیکھا یہ تو نکمے نااہل اور کن لوگوں کا جو ہے میرا واسطہ پڑ گیا, اور حافظ صاحب نے جو ہے وہ اپنا کام بھی نکلوا لیا. آپ کو پتہ ہے کہ ایکسٹینشن وغیرہ لے لیا. اب حافظ صاحب کو ان سے کام بھی کوئی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جرنیل جو ہیں بڑے مطلبی جرنیل ہیں. آپ دیکھ لیں ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے جس طرح مطلب نکالے ہیں, جس طرح سیاستدانوں کو جو ہے وہ ڈبل کراس کیا, دھوکہ دیا ہے. عمران جنرل باجوہ کی ہم مثال لے لیں, پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ دیکھ لیں, ابھی بھی دیکھ لیں کہ پھر جو ہے وہ ان کا مائنڈ تبدیل ہو گیا. تو ناظرین کرام, اب جو 8 دسمبر تک جو ہے ایک مدارس کا بل جو ہے وہ منظور نہیں کیا گیا, اور وہ جناب میری مطالبہ ہے جے یو آئی فے. اور آپ کو پتہ ہے جے یو آئی فے کا اس وقت بہت پریشر لیتی ہے گورنمنٹ, یا ان کی ایک اسٹرانگ جو ان کے مدارس کے طلباء اور وہ ایک لوگوں کا جو اکٹھ ہے وہ کر لیتے ہیں, تو اس سے گورنمنٹ اکثر آپ کو پتہ ہے خوف زدہ رہتی ہے. اب ان کی جانب سے 8 دسمبر تک جو ہے وہ الٹیمیٹم دیا گیا کہ جناب اگر دینی مدارس کا بل منظور نہ ہو تو اسلام آباد کا رخ کریں گے. ایک بیان میں سیکرٹری جنرل جے یو آئی مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ حکومت کو دینی مدارس کا بل ہر صورت منظور کرنا ہوگا. 8 دسمبر تک بل منظور نہ کیا گیا تو اسلام آباد کا رخ کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم مذہبی لوگ ہیں, نہیں چاہتے کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں. لوگ بھی اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتے. پھر جو ہے وہ وزیر اعظم کو مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی جو ہے وہ فون کر کے کہا گیا. اب ایک الٹیمیٹم یہ ہے جو گورنمنٹ کو دیا گیا, اور مجھے امید ہے کہ ان کا یہ بل مان لیا جائے گا, یہ جو مطالبہ ہے جے یو آئی فے کا, کیونکہ حکومت اس وقت برداشت نہیں کر سکتی چیزیں. اب دوسرا الٹیمیٹم آپ کو پتہ ہے کہ 12 دسمبر کی ڈیڈ لائن ہے, جو آلموسٹ 72 گھنٹے میرا خیال بنتے ہیں, اس سے زیادہ لگا لیں جتنے بھی ہیں, کہ 12 دسمبر کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بھی ٹارگٹ دیا ہوا ہے تحریک انصاف والوں نے بھی. اب اس حوالے سے عمران خان نے جو ہے وہ حکومت کے خلاف گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی ہدایت کر دی ہے. رابطے شروع ہو گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان, پیر پگاڑا, شاہد خان عباسی کی بھی جماعت ہے 2-3 لوگوں کی, اور اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ان سب کو جو ہے وہ دعوت دی جائے گی. اور اس حوالے سے تحریک انصاف نے رابطے شروع کر دی عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر, اور گرینڈ اپوزیشن الائنس بننے جا رہا ہے حکومت کے خلاف. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 14 دسمبر کی پھر سول نافرمانی اور یہ ساری چیزیں, تو الٹی گنتی اس گورنمنٹ کی اس وقت شروع ہو چکی ہے. اب جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن اجلاس کے اعلامیے میں جاری جسٹس منصور کو دیا گیا اہم ٹاسک واپس لے لیا گیا ہے. چیف جسٹس نے جوڈیشل کمیشن رولز بنانے کے لیے جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے. اب ناظرین کرام, ایک تو یہ خبر تھی. اب دوسری خبر لے لیں جو پھر آتے ہیں اہم کیسز کی جانب, جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو جناب میری بڑا ایک کھڑاک ہوا ہے. اب ایک تو آپ کو پتا ہے کہ وہ سجاد برقی کی جگہ جاوید برقی کہا جا رہا تھا, آئی تھنک میں نے سجاد برقی کہا, لیکن جاوید برقی کی ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے, جس میں انہوں نے عمران خان کے حوالے سے تمام تفصیلی بریف کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو. انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر ٹویٹ جناب کروں گا, جس سے سب کو جناب موشن لگے ہوئے ہیں کہ یہ جناب ٹرمپ کی ٹویٹ آ گئی تو بنے گا کیا ہمارا, کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ ٹرمپ کی ٹویٹ ہوگی, اس کو اگنور تو کیا نہیں جا سکتا, وہ ان کی پالیسی ہوگی. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ جو ٹویٹ کرے گا وہ اس حکومت کی پرائرٹی یا اس حکومت کی پالیسی کے اندر ہوگا, یا حکومت کے وہ قریب تر ہوگا پاکستان کے اندر, تو وہ اس کو ہلکا نہ لیا جائے. اب اس کے بعد ایک اور خبر آ گئی. اب خبر یہ ہے کہ پاکستان کے امریکہ, انڈیا اور چائنا میں سفیر رہنے والے اشرف جہانگیر قاضی نے جو ہے وہ آج ڈان اخبار میں چھپنے والے مضمون میں یہ لکھا ہے کہ جناب نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ سابق وزیر اعظم عمران خان کو اپنی تقریب حلف برداری میں شرکت کا دعوت نامہ بھیج سکتے ہیں. اب ہم اندازہ لگائیں کہ وہاں سے دعوت نامہ عمران خان کو آنا, یہ پھر ایک بڑی مصیبت ہے اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے, حکومت کے لیے, کیونکہ وہ نہیں اس کا بوجھ اٹھا سکتے. میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ کیا کیا وجوہات ہے, ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. یہ ایک ریالٹی کی حقیقت ہے کہ جناب ان کا ایک بہت بڑا پریشر ہے اس گورنمنٹ کے اوپر. مطلب ان کا وہ ایک اثر و رسوخ رکھتا ہے امریکہ پاکستان کے اندر, اور جو کہ ایک ریالٹی ہے, جو ایک حقیقت ہے. اب ناظرین کرام آتے ہیں, ویڈیو لمبی ہو جائے گی, اہم کیسز جو ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, اور یہ بھی اس میں بھی حکومت کے لیے ایک کیس کے اندر خطرہ ہے. اب عمران خان توہین عدالت کیس متعدد کیس جو ہیں سماعت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں, جس میں سب سے پہلے عمران خان توہین عدالت کیس کی سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ
10 دسمبر کو کرے گا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے 25 مئی کو عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی، یہ جو عمران خان کے خلاف مقدمہ ہوگا۔ پھر غیر قانونی افغان باشندوں کا کیس ہے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی بے دخلی کے خلاف دائر درخواستوں پر بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گیا۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ 9 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ اب اس کے بعد سانیہ 9 مئی جو ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جانب سے دی گئی تھی۔ وہ کیس بھی وہ درخواست بھی جو ہے وہ دائر کی گئی تھی تحقیقات کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا مطالبہ تھا عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کو کہ جناب اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ تو اب یہ کیس بھی جو ہے وہ مقرر ہو گیا ہے، اب اس کی بھی جو ہے وہ سماعت ہوگی اور یہ درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ 10 دسمبر کو سماعت کرے گا، یعنی کہ 9، 10، 11 انہیں تاریخوں کے اندر یہ سارے کیسز لگے ہیں۔ اب پی ٹی آئی رہنماؤں پر مقدمات کے خلاف کیس ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات کے اندراج کے خلاف درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اور جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ 10 دسمبر کو اس کیس کی سماعت کرے گا، اور سماویہ طاہر نے سپریم کورٹ میں یہ درخواست دائر کی تھی۔ اب ایک اور عمران خان صاحب کی جیل سے منتقلی والا اڈیالہ سے جو ہے وہ خیبر پختونخوا منتقلی والا کیس بھی مقرر ہو گیا۔ اب بانی تحریک انصاف کو اڈیالہ سے خیبر پختونخوا جیل میں منتقل کرنے کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ 10 دسمبر کو سماعت کرے گا، یعنی کہ 9، 10، 11 دسمبر جو ہے یہ بڑے اہم ہیں، اور اس سے آنورڈ کیونکہ 16 سے آلموسٹ چھٹیاں بھی ہو رہی ہیں ججز کو۔ یہ شہری قیوم خان نے سیکیورٹی وجوہات پر عمران خان کی جیل سے منتقلی کی درخواست جو ہے وہ دائر کی تھی۔ 8 فروری کو انتخابات دھاندلی کیس، یہ ہے گورنمنٹ کے ریلیٹڈ جو میں کہہ رہا تھا خطرے کی گھنٹی اس میں۔ 8 فروری کے عام انتخابات میں دھاندلی کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواست 11 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اور یہ بھی جسٹس امین الدین خان جو ہیں ان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ 11 دسمبر کو جو ہے وہ سماعت کرے گا۔ اب یہ جسٹس امین الدین خان، جسٹس یحییٰ آفریدی، اب ان کو بٹھایا اسی لیے گیا کہ جناب ان کیسز کے فیصلے جو ہیں گورنمنٹ کے خلاف نہ گئے۔ تو اس میں تو نہیں کہتا کہ جناب وہ ہو گیا اور جناب حکومت چلی جائے گی سپریم کورٹ سے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین کرام فون ٹیپنگ کا کیس ہے، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا کیس ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کیس ہے، یہ اہم کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہوگا۔ تو یہ آج کی جو ہے وہ اہم ترین خبریں تھیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بر وقت آپ تک تمام انفارمیشن پہنچائیں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ تو زیادہ سے زیادہ اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیں، اپنا بھی، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اپنی فیملی کا بھی، اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔